آج ہم ان دعاؤں کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو کبھی زبان پر نہیں آتی، ان نیکیوں پر بات کر رہے ہیں جنہیں ہم خود بھی شاید بھول جاتے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس ایک بہت ہی آپ کہیں کہ دل کو چھو لینے والی کہانی ہے سلمان نامی ایک نوجوان کی۔ بالکل، اس کی زندگی ہمیں اس خاموش تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو انسان اور کائنات کے درمیان قائم ہے۔ تو چلیں اس موضوع کو کھولتے ہیں کہ بعض اوقات سب سے بلند آواز دعا خاموشی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، عام طور پر دعا کا تصور الفاظ سے جڑا ہوتا ہے، ہم مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہاں، الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی اس تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کی بے بسی اتنی بڑھ جائے کہ الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ رابطہ ٹوٹ گیا؟ یا شاید وہیں سے سب سے مضبوط رابطہ قائم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تو کہانی کا مرکزی کردار سلمان بظاہر ایک عام نوجوان ہے۔ وہ پابندی سے مسجد جاتا ہے، لیکن اس کی عبادت میں ایک عجیب بات ہے۔ کیا؟ وہ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتا ہے مگر کچھ بولتا نہیں، بس خاموشی سے دیکھتا رہتا ہے۔ مطلب یہ بات ہی اپنے اندر ایک سوال پیدا کرتی ہے نا کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا جذبات چھپے ہیں؟ اور ذریعہ اسی گہرائی میں جاتا ہے۔ یہ محض خاموشی نہیں، یہ توکل اور یقین کی ایک آپ کہیں کہ انتہائی شکل ہے۔ اچھا، نفسیاتی طور پر بھی دیکھیں تو جب ہم کسی پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر بات کی وضاحت نہیں کرنی پڑتی۔ سلمان کا کردار اسی بھروسے کی علامت ہے کہ میرا رب میرے دل کا حال میری زبان سے بہتر جانتا ہے۔ واہ! الفاظ تو میرا خیال ہے کہ ہماری خواہش کو محدود کر سکتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت وہ تو لامحدود ہوتی ہے۔ یعنی دعا الفاظ میں نہیں بلکہ اس کیفیت اور بھروسے میں ہے۔ لیکن یہاں بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے جب سلمان کی زندگی میں ایک بڑا امتحان آتا ہے۔ جی، اس کی نوکری چلی جاتی ہے، مالی مشکلات اسے گھیر لیتی ہیں۔ اس رات وہ سجدے میں گرتا ہے اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ اب بھی خاموش ہے۔ ہاں، وہ اب بھی کچھ نہیں بولتا۔ اور یہی تو کہانی کا اہم موڑ ہے۔ اس کے آنسو اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں اس کی خاموش التجا اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں کوئی بناوٹ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، صرف خالص بے بسی اور سپردگی ہے۔ ذریعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ آنسوؤں کی دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اور اس کا اثر ہمیں فوراً اگلے دن نظر آتا ہے۔ ایک پرانے دوست کا فون آتا ہے۔ ایک ایسا دوست جسے سلمان اپنی کی ہوئی نیکی بھول بھی چکا تھا۔ بالکل، اور وہ دوست نہ صرف اسے نوکری کی پیشکش کرتا ہے بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج اچانک تمہاری یاد آ گئی۔ یہ اچانک کا لفظ یہ بہت معنی خیز ہے۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ اگر ہم اسے بڑے سماجی اور روحانی تناظر میں دیکھیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ایک نظام ہے۔ کیسا نظام؟ آپ نیکی کرتے ہیں اور یہ امید نہیں رکھتے کہ وہی شخص آپ کو بدلا دے گا، آپ بس کائنات کے نظام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سلمان کی سالوں پرانی نیکی ایک بیج کی طرح تھی جو صحیح وقت پر ایک درخت بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تو اس کے دوست کا اچانک یاد آنا اسی غیبی نظام کا حصہ ہے۔ جی، وہی نظام جو ہماری بھولی ہوئی نیکیوں کا حساب رکھتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ دعا صرف ایک لمحے کی عبادت نہیں بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کا ایک مجموعی نتیجہ ہے۔ بالکل، سلمان کی خاموش دعا بھی سنی گئی اور اس کی بھولی ہوئی نیکی بھی کام آئی۔ گویا اس کا کردار اور اس کا توکل دونوں مل کر اس کی مشکل کا حل بنے۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف ایک معجزے کی داستان نہیں ہے، یہ سبب اور نتیجے کے ایک گہرے قانون کو سمجھاتی ہے۔ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ بولا گیا ہو یا خاموشی سے کیا گیا ہو، وہ کائنات میں ایک لہر پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ سلمان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب الفاظ ختم ہو جائیں تو یقین کو اپنی زبان بنائیں، اور جب دنیاوی اسباب نظر نہ آئیں تو اپنی پرانی نیکیوں پر بھروسہ کریں کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ یہ گفتگو ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی خاموش دعائیں اور بھولے ہوئے اچھے کام ہیں جو پس پردہ ہماری تقدیر بنا رہے ہیں، اور ہم ان سے بالکل بے خبر ہیں۔